بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں ہم پچھلے لیکچر میں تو میں نے ابہا اور الباحا کے علاقوں، اس کے ٹورزم اور نجران کا ورز کیا تھا۔ تو آج ہم ذکر کرتے ہیں اسپیشلی دمام اور الخبر۔ اچھا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت اس کی اور کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے، ایک خاص طور پر یہ بھی ایک بڑی پورٹ ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے ایران اور عراق کے ساتھ، مشرقی علاقہ ہے۔ ایک بار وہ نومبر تھا تو یہ ایک آفیشیل ٹور تھا، لیکن میں اسے اپنے ٹورزم کو بھی انجوائے کر لیا کہ میں آڈٹ فرم میں تھا، تو اب ہم ایک آڈٹ کے لیے الخبر میں آنا تھا۔ ہم نے الخبر اور دمام یہ دونوں شہر بالکل جڑواں شہر ہی ہیں، دونوں میں صرف 20 کلومیٹر کا ہی فرق ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ راول پنڈی اور اسلام آباد کو آپ کہہ لیں، تو بالکل ایسے ہی ہے، ساتھ ساتھ ہی ہیں، اور دونوں کا ایئرپورٹ ایک ہی ہے۔ ان کے قریب ایک زہران کا علاقہ بھی ہے کہ جو ایک سعودی ارامکو کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، کہ اصل آئل پہ مین جہاں سے یہ زمین سے آئل یہاں پہ ایکسپلور کرتے ہیں، تو یہ ایک اصل پوائنٹ زہران ہے۔ اب ہم آفیشلی میں جا رہا تھا تو ایک کولیگ تھے محمد فوزی سلام ان کا نام ہے، وہ بھی آ رہے تھے، تو ہم دونوں نے جانا تھا اس کام کے لیے، اور 3 کمپنیوں کا ایک انفارمیشن سسٹمز آڈٹ کرنے کے لیے ہم اصل میں آئے تھے۔ اچھا، میرا پروگرام یہ تھا کہ ابھی اس کے، اب ظاہر ہے کہ میں آئی ٹی کا آدمی نہیں ہوں، لیکن انٹرنل کنٹرول کا چونکہ مجھے زیادہ تفصیل سے تو وہ میں کام تو ایک دن میں ہی کر لوں گا، لیکن فوزی صاحب کا یہی پلان کیا کہ وہ 3 دن رہیں تاکہ اس کے سافٹ ویئر کے ایک ایک ڈیپتھ میں آ کے اور اس کے اندر سافٹ ویئر میں جو ایشوز ہیں تو وہ کر لیں۔ اب یہ فوزی صاحب جو ہیں یہ مرد ہیں اور ان کا تعلق ایجپٹ سے ہے، اور وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ایک جنونی حد تک ان کا ایک عشق، آپ کہہ لیں کہ یہ 2006-7 کی بات ہے، یعنی تب ان کا شوق تھا۔ آج کل کے زمانے میں تو ہر لڑکے لڑکی کو یہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت 2005-6 تک کچھ لوگ ہی ہوتے تھے کہ جن کو ایک پوری ڈیپتھ میں آ کے سافٹ ویئر کو ایک ایک چیز کو یعنی یوز کرنا تو کر بھی لیتے تھے اس وقت، لیکن سافٹ ویئر بنانا یہ اس وقت ایک مشکل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن فوزی صاحب کو اس میں یہ تھا۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے یہ تو خواتین کا نام بنتا ہے، لیکن عربوں میں یہ مردوں کا نام ہوتا ہے۔ تو خیر جناب، ہماری جو فلائٹ تھی صبح 7 بجے کی تھی، تو میں خیر 5 بجے اٹھا، اور ساتھ ہی فوزی صاحب کو بھی میں نے موبائل میں کال کیا تاکہ ایک بالکل اٹھ جائیں وہ بھی۔ اب تیزی سے غسل کیا، سوٹ پہنا کیونکہ ایک آفیشیل ٹور تھا، اور وطر کی 3 رکعتیں بھی پڑھی کیونکہ ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو ہم نے وطر ایک تہجد ہی کا حصہ وہ پہلے ہم نے پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد پھر جناب کافی کا ایک کپ بھی پیا، تو پھر اہلیہ سے فیملی کو خدا حافظ کیا کہ اب نکلا۔ اچھا، مجھے ٹیکسی کے سفر میں ذرا کوئی اتنا پسند نہیں آیا سلسلہ نا، کہ یعنی اس کے لیے صبح صبح نکل کے ٹیکسی ڈھونڈتے رہے، تو میں نے کیا کیا کہ اپنی گاڑی میں نکل کے ایئرپورٹ پہ آ گئے، اور وہاں پہ اس وقت اس زمانے میں انہوں نے ایئرپورٹ کی پارکنگ کا ایک تو انہوں نے جو ہے بالکل
ایئرپورٹ کی پارکنگ ہے اس کے اندر تو انہوں نے 1 گھنٹہ 1 ریال کا رکھا ہوا تھا، لیکن جو تھوڑی دور کی ایک پارکنگ بنائی ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ 5 گھنٹے کا 1 ریال، یعنی آپ نے 1 دن کے لیے آنا جانا ہے تو بس وہ 2-3 ریال اتنا ہی آپ کا لگے گا، تو اس لیے ایزی تھا۔ تو میں پھر وہ اسی باہر کی دور کی جو پارکنگ ہے اس میں وہ کی جا کے، اور ابھی فجر کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا تو یہ میں نے سوچا کہ اب فجر کی جماعت ہونے میں ابھی کچھ ٹائم ہے تو چلو ایئرپورٹ میں ہی فجر کی نماز پڑھ لوں گا۔ تو اب خیر یہی ہوا سلسلہ۔ اچھا، پہلی مرتبہ آنے میں تو خیر مجھ سے ہوئی تھی غلطی یہی کہ میں اس پارکنگ میں لے آیا کہ جو این ایئرپورٹ کے ساتھ ہے، اس کے پھر رینٹ جو ہے زیادہ آتا ہے، تو بہرحال پہلی غلطی ہوئی تھی۔ اگلی بار پھر جب بھی گیا تو پھر میں نے دور کی پارکنگ ہی کو یوز کیا۔ خیر اب انٹر ہوئے وہاں پہ، میں پہنچا تو دیکھا تو محمد فوزی صاحب بھی جھومتے جھامتے تشریف لا رہے تھے۔ اچھا، وہ جھومتے اس لیے تھے کہ عرب حضرات وہ زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ وہ کافی وسیع و عریض وجود کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، تو اس لیے لگتا ہے کہ جھوم رہے ہیں لیکن ایکچولی نہیں ہوتا، تو یہ تھا معاملہ۔ اچھا، اس کی وجہ وہ پھر بعد میں نے پھر اس کا یہ اسپیشل پوچھا عرب کولیگ سے کہ بھی اس میں کیا وجہ ہے، موٹے کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ اصل میں ان کا ایک ایسا شوق بن گیا ہے بچپن سے کہ وہ چیز بہت کھاتے ہیں، یعنی چیز کبھی کھانی ہو تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر آپ ڈیلی صبح دوپہر شام اگر کھا رہے ہو تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ پریکٹیکلی پھر یہی دیکھا ہے عرب، آپ دیکھ لیں سعودی دیکھ لیں ایجپشنس کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو زیادہ تر ایک طرح کی آپ چیز سینڈوچ برگرز وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو اس رزلٹ آتا ہے۔ تو خیر جدہ ایئرپورٹ پر ٹنل کی سہولت تو خیر نہیں تھی، اب خیر وہاں پہ نماز تو پڑھ لی تھی آرام سے۔ اچھا، یہ ایک ایڈوانٹیج بھی تھا کہ اس کے لیے اگر آپ کے پاس سامان نہیں ہے تو آپ کو بورڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مشین لگی ہوئی تھی، بس صرف آپ یہ کریں کہ اپنا اقامہ اس میں وہ سامنے رکھیں، اپنی ٹکٹ وہ کریں تو وہ آٹومیٹیکلی اس کا آپ کی بورڈنگ اسی مشین میں ہی ہو جاتی تھی۔ کثیر تعداد میں ایجپشین سعودی ایگزیکٹو سب دمام کی طرف جا رہے تھے، اور سعودی تو زیادہ تر اپنے قومی لباس جو ان کا جس کا توپ اب کہتے ہیں، توپ جسے کہتے ہیں عربی میں، تو وہ تھا، ہم لوگ اسے توپ کہہ دیتے ہیں اردو میں، تو وہ تھا ایجپشینس نے اپنے سوٹ پہنے ہوئے تھے، اور وہ زیادہ تر سوٹ ہی پہنتے ہیں، میں نے یہ دیکھا۔ اچھا، وہ جہاں پہ بھی برٹش امپائر کی حکومت جہاں جا رہی ہے تو ان کا کلچر وہیں پہ آتا ہے، وہ پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا، ایجپٹ میں بھی وہی کلچر نظر آیا، لیکن سعودی عرب میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ اپنے کلچر کو بہت سنبھال کے رکھا ہے، اپنے لباس زبان اپنے کلچر کو انہوں نے سنبھال کے رکھا، تو یہ بات۔ اچھا، ہمارے یہاں تو بہت سے ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی عرب لوگ تو بس عیاش ہوتے ہیں اور یہ، لیکن میں نے جب پریکٹیکلی دیکھا تو میں نے کئی ملکوں میں بھی جب ٹور کیا تو دیکھا کہ سعودی جتنے بھی مجھے سعودی بھی اور دیگر اور ملکوں کے اپنی فیملی کے ساتھ ہی آئے، تو وہ پھر کوئی ایسی عیاشی مجھے تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اکا دکا کوئی آدمی کا کبھی ہوا ہو معاملہ، لیکن لوگ پھر اس کو پوری قوم کو ہی اس کی ایک طرح کی ایک اس طرح کا پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں، وہ غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہماری قسمت میں ایک چھوٹا سا ایک بوئنگ جہاز تھا 737، اور اس میں 3 سیٹ جو ہیں وہ تھیں، ہم گھر بیٹھے۔ اب جناب ایک کافی کھلا کھلا لگ رہا تھا، یعنی اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک لائن میں 5 نشستیں تھیں، جس کے باوجود تب بھی یہ کھلا کھلا تھا، جبکہ پاکستان میں عموماً ایسے اگر بوئنگ
ہوتے ہیں تو وہ 3 کی سیٹ ہوتی ہے، لیکن سعودی عرب میں اس سے بڑا تھا، 5 کی انہوں نے نشستیں اس طرح سے بنائی ہوئی. اچھا، میں نے وہ اسپیشلی مشین میں جب یہ کیا تھا تو میں نے جان بوجھ کے ایک ونڈوز سیٹ کوئی سلیکٹ کیا ہوا تھا. اچھا، وہ تھوڑے سے ٹائم میں کچھ منٹ بعد ہی فوزی صاحب آئے تھے تو انہوں نے سیٹ ان کو پیچھے کی ملی تھی. خیر ہم بیٹھ گئے. تو اب کیا ہوا کہ پہاڑیوں کے درمیان سورج طلوع ہو رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف سے، کہ مکہ مشرق میں ہے نا، جدہ میں. تو اب یہ سورج بادلوں کے درمیان چھپ گیا. تھوڑی دیر میں جہاز کا فاصلہ اور رفتار آہستہ آہستہ وہ ہونے لگی. اب ڈپارچر ہو رہی تھی ہماری. دمام کو میں نے خود ہی کیلکولیٹ کر لیا تھا گوگل ارتھ کے ذریعے کہ یہ 1205 کلومیٹر اور یہ بائی ایئر ہے، لیکن اگر آپ روڈ پہ جائیں تو وہ 1400 کلومیٹر اتنا بنتا. تو جدہ سے دمام تک موٹر وے بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیے پھر میں نے بعد میں ایک سفر میں یہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ اپنی گاڑی پہ گیا تو 12 گھنٹے میں پہنچ گیا تھا. تو یہ ہم لوگ اب تو باہر جا رہے تھے تو 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو اس دنیا کا یہ ایک اصول ہے کہ زیادہ رقم دیں تو پھر سہولتیں بھی زیادہ ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت میں بھی یہی رول اختیار کیا ہے، بھی جتنی نیکیاں زیادہ کریں گے جنت میں اتنے زیادہ بینیفٹ ہوں گے. تو سلیکشن ہم نے خود کرنی. اللہ تعالیٰ نے آپشنز پوری ہمیں دے دی. اب جہاز میں فلائٹ سیفٹی کا ایک پورا جو ایک حسب معمول بور کرنے والا لیکچر شروع ہو گیا. اچھا وہ چلو یار پہلی دفعہ آدمی سنے تو اچھا لگتا، لیکن ہر فلائٹ میں وہ سن رہے ہوں تو پھر وہ عجیب سے ہی لگتا ہے. لیکن وہ ہوا یہی کہ جس وقت سے یہ ایئر فلائٹ شروع ہوئی تو اس وقت جن صاحب نے اس طرح کا ایک لیکچر لکھا تھا تو وہ آج تک وہی لیکچر چل رہا ہوتا. تو بہرحال وہ اچھا کسی اور ایئر لائنس پہ بھی جا رہے ہوں وہاں پہ بھی یہی لیکچر آپ کو نظر آئے گا، ایک ہی آپ کو الفاظ بھی وہی، سب کچھ وہی. بھی اس کو اپڈیٹ تو کریں، کچھ چینجز تو کریں، وہ کمی ہوا. تھوڑی دیر بعد جہاز ٹیک آف کر گیا تھا تو اب مجھے ابھر کریک نظر آ رہی تھی. ابھر کا میں جدہ کے زمانے میں جب میں اس کے لیکچر میں بات کر رہا تھا تو یہ کریک نظر آ رہی تھی جو بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی، جو سپورٹس واٹر سکوٹرز اور ایک لانچز کے ذریعے کہ یہ پورا ٹورزم جدہ میں ہوتا ہے تو وہ اب اوپر سے نظر آ رہا تھا. تب ذرا خود ہم سوچ لیتے ہیں کہ جنت میں ایسے مقام جب ہوں گے میں آخرت میں تو اس کی کوالٹی کیسی ہوگی، اور کیسا دودھ، شہد اور جنت کے پانی، دریا اس کو انجوائے کریں گے تو وہ اس کی کوالٹی اس سے کتنی زیادہ اچھی کوالٹی کی ہوگی کہ جس میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی اور کبھی کوئی غم نہیں آئے گا اور نہ ہی خوف آئے گا. یہ درۃ العروس نظر آئے. درۃ العروس ہے کیا؟ ایک یہ بہت اچھے ریزورٹس ہیں کہ جو ایک آرٹیفیشل طریقے سے کریکس 7 کریکس انہوں نے سمندر سے بنائی ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے انہوں نے اس طرح سے گیسٹ ہاؤس بنا دیے ہیں کہ جو بھی رہنا چاہیں سمندر پہ تو وہ رہ سکتے ہیں. تو خیر وہ سامنے میں نظر آ رہا تھا. اب وہ جہاز کا صحیح طرح سے انہوں نے موڑ کے اور اب وہ دمام کی طرف آیا. تب نیچے مجھے وہی جدہ مدینہ موٹر وے نیچے نظر آ رہی تھی. اب نیچے سیل کبیر کے سیلابی پانی بھی اب نظر آنے لگ گیا تھا کیونکہ اس پہ بہت سارے کھیت لگے ہوئے تھے. اب یہ سیل کبیر کیا ہے؟ وہ یہ جو میں نے طائف کے سفر نامے میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ میقات کا علاقہ ہے کہ جو اس طرف سے اگر کوئی دمام ریاض سے اگر آ رہے ہوں عمرے کے لیے تو سیل کبیر کے اندر میقات ہوتی ہے تو وہاں پہ اپنے احرام باندھتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک بہت بڑی اس کی وادی، اور پانی جب بارش آتی ہے تو پھر یہ پورے سیلاب جیسے آتے ہیں، اس لیے اس کا نام سیل کبیر ہے کہ ایک بڑا
سیلاب جو ہے، اس کا مطلب یہ. اچھا، بادل اب گہرے ہو رہے تھے اور اب نیچے سے زمین اب نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاز سے چند سو فٹ تک آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ اونچے چلے جائیں تو پھر بادل نیچے آ جاتے، پھر نظر نہیں آتا. تو اب مجھے وہ یاد آیا کہ ایک فلائٹ میں نے کی تھی اسکردو سے لے کے اسلام آباد تک، تو اس میں یہ تک کہ چند سو فٹ نیچے بادلوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بڑی برف پوش چوٹیاں اور گلیشیئر وہ نظر آ رہے تھے. اور پھر ناگا پربت سے ہم گزرے تو جہاز اتنا اونچا بھی تھا لیکن جہاز نیچے تھا اور ناگا پربت اونچا نظر آ رہا تھا. میرے ذہن میں وہی آیا پورا کہ بادلوں کی کثرت دیکھ کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیقی قوت جو ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کریشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز جب تخلیق کرتا ہے تو پھر اس کے جلال کے بدولت میں وہ چیز کتنی بنتی ہی چلی جاتی ہے، کتنی بڑی بنتی. اب بادل جو ایک پورے ایک جھیل جیسی شکل نظر آ رہے تھے اور اس کا یقیناً ایک سراب وہاں سے بھی آ رہا تھا، یعنی اب وہ ظاہر کے اوپر سے جو آ رہی تھی، یہ بالکل ڈیزرٹ میں جیسا آتا ہے نا سیلاب جو ہے کہ دھوپ جو آ رہی ہوتی ہے تو اس میں سے آپ کو لگتا ہے پانی ہے، سیم وہی فیل ہو رہا تھا مجھے خود اسی اب بادل کے اندر بھی ایسے ہی فیل ہو رہا تھا. تھوڑی دیر میں فلائٹ ریاض کے علاقے میں آئی، ریاض کا میں آگے ذکر کرتا ہوں. تو اب ہم پھر آگے زمین پر بہت وہی گول کل سٹائل کے کھیت نظر آ رہے تھے اور اس میں پھر ریاض دمام ہائی وے یہاں پہ کے اوپر سے ہم نظر آ رہے تھے. اب نیچے سے کچھ نظر آ رہا تھا سب. اب شہر ساتھ وہ بھی یہ بورڈ پہ بھی آ رہا تھا کہ 60 کلومیٹر ہے یہاں پہ، یعنی اس کا مطلب ہے اب لینڈنگ کا ٹائم آ گیا ہے. اب ایئرپورٹ پر ایک موسلا دھار بارش ہو رہی تھی. اب اتنے مہینے گزر رہے تھے ہم جدہ میں، بلکہ اب سال گزر گیا تھا اور ہم بارش کو ترس رہے تھے ہم کہ یار کبھی بارش ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے اب جا کے وہ دکھایا کہ بارش ہے اور وہ دمام میں ہو رہی تھی. وہ عرب کے مشرقی علاقوں میں نومبر سے جنوری تک اچھی خاصی بارش ہوتی ہے وہاں کے. پھر دوستوں نے بتایا ایئرپورٹ پہ فوزی صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی کیونکہ ہم الگ الگ تھے نا جہاز میں. تو خیر جناب ہم نے یہی کہا کہ اب سامان لے کے ہم رینٹ کار کرتے ہیں، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ وہی ہم ٹیکسی لیں تو اس میں ٹیکسی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور رینٹ کار لیں تو وہ سستی پڑتی. میں نے یہ ان کو فوزی صاحب کو قائل کیا. اچھا وہ اس لیے کہ کمپنی نے اس وقت ہمیں یہ ایک طے کیا ہوا تھا کہ آپ یہ جا رہے ہیں کہ آفیشیل ٹور میں تو جناب 200 ریال آپ کے لیے فکس ہے، اسی میں آپ اپنا گیسٹ ہاؤس کا بھی خود ہی ارینج کریں، ٹیکسی کا بھی خود ہی ارینج کریں، کھانا بھی اسی میں. تو میں نے وہی ارینج کیا کہ یہ اگر رینٹ کار لیں تو پھر کم خرچ ہو جائے گا. اور رہی کہ کس کس لوکیشن پہ جانا ہے اور کیسے، تو اس کے لیے میں اس وقت میری ایک پریکٹس ہو چکی تھی گوگل ارتھ کی، تو مجھے پتا تھا کہ کہاں سے کیسے جانا ہے. تو یہ سب کچھ ایسے ہی تھا. تو اب یہ میں ایکسپیرینس کیا تو جناب اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. بالکل ہم روڈ ڈائریکٹلی وہاں ایئرپورٹ سے رینٹ کار لی اور لے کے ہم پھر کارنش تک جا پہنچ گئے. کارنش میں نے عرض کیا تھا کہ وہی روڈ ہوتا ہے کہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ آئے اور پھر میریڈن ہوٹل سامنے نظر آیا تو اسی کے ساتھ ہی بالکل ہمارا آفس تھا. تو وہاں کے کولیگ محمد علی صاحب ہیں، تو ان کو میں نے موبائل پہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم جی پہنچ گئے وہاں پہ. تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ وہ قریب بالکل آ گئے، اس میں آ گئی روڈ تک ہی. تو وہ وہیں سے ہم پہ بیٹھ کے سیدھے آفس تک پہنچ گئے. آفس میں اختر صاحب سے ملاقات ہوئی جو راولپنڈی کے، اور پھر انہوں نے اختر صاحب پھر ہمیں
क्लाइंट के ऑफिस में ले गए कि जहाँ पे अब हमने एक ये आईटी ऑडिट इनका करना था। अब वो खैर ऑफिशियल काम है, इसको तफसील से कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोपहर आई तो स्पेशल कोलीग ने भी स्पेशली यही किया और अख्तर साहब ने भी मशवरा ही दिया कि आप चलें जी चाइना टाउन चलते हैं। अब चाइना टाउन क्या था, एक चाइनीज रेस्टोरेंट बना हुआ था। अब ये चाइना टाउन तो बना हुआ है कराची में भी, अब आके बना, लेकिन वो उस वक्त ये दमाम में और उसके कुछ अरसे बाद जद्दा में भी बन गया था। तो हम गए तो मैंने फौजी साहब को बताया कि जनाब आज आप एक्सपीरियंस कर लें चाइनीज खाने के भी। वो कहता है अच्छा यार चलो ठीक है। तो अब मैंने जब वो उसका मेन्यू देखा तो मुझे ये पसंद आया कि बिल्कुल इसमें से कुछ झींगे वाली जो है ना वो लें प्रोडक्ट। लेकिन फौजी साहब ने फरमाया कि नहीं भी सॉरी मैं ये नहीं खा सकता, क्योंकि मैं कोई भी मछली टाइप की चीज़ मैं लूँ तो मुझे मतली आ जाती है, मैं नहीं खा सकता। मैं कहा ठीक है, उनके लिए फिर चिकन की प्रोडक्ट्स में वो ले आए। तो वो खैर हमने खाया और उन्होंने भी इंजॉय किया, मैंने भी फिर अपने पूरे फ्रेंच इनके लेके इनको एंजॉय किया हमने झींगों को। और उसके बाद हम फिर अब शाम में आके काम किया तो अभी काफ़ी अभी भी रोशनी थी। तो मैंने कहा कि फौजी साहब को कि चलें जनाब आपको बहरैन कॉजवे आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखी तो मैंने भी नहीं थी, इसका सुना था, लेकिन चलें गूगल अर्थ में देखा हुआ था। मैं कहा चलो देखते हैं ये क्या है। कि ये एक बहुत लंबा ब्रिज है जो समुद्र, इसमें एक लंबा सा ये जो ब्रिज बना हुआ है, तो इसमें उन्होंने अलखुबर से लेके बहरैन तक का एक ब्रिज इतना लंबा बनाया है, जो कि फिर मैंने बाद में कैलकुलेट किया तो 30 किलोमीटर है। इतना लंबा समुद्र में ये बना हुआ। अब खबर के औकात भी अजीबो गरीब हो गए थे, इसलिए कि खबर और जद्दा में 1 घंटे का फर्क है, सूरज और तुलू और गुरूब का यहाँ पे। तो खैर 4:30 का टाइम था और 4:30 बजे मगरिब की अजान हो गई थी। तो यही वजह से हम चंद किलोमीटर दूर बहरैन मुल्क सिर्फ 1 घंटे का ही था, यानी कई लोग तो वो 40 मिनट में भी पूरा कर लेते हैं। तो खैर हम ब्रिज में गए तो अब वो अजान आ रही थी। बहरैन सऊदी अरब के इसमें अंदर 35 किलोमीटर के बीच में एक जजीरा है कि जिसको एक आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है, और इर्द गिर्द छोटे छोटे जजीरे वो भी बहरैन के अंदर ही उसी मुल्क में आ जाते हैं। और अरब ममालिक में पहला मुल्क है कि जिसने बिल्कुल एक आप कह लें कि एक मगरबी कल्चर उन्होंने सबसे पहले अडॉप्ट किया था, फिर दुबई वगैरह ने वो भी कर लिया उसके बाद। अब बहरैन के जजायर अपनी फितरी हुस्न की वजह से बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। अब बहरैन कॉजवे पे 20 रियाल का उन्होंने टोल लिया। अब ये पहली बार था कि इन्होंने ये सऊदी अरब में देना पड़ा, वरना उससे पहले कभी नहीं हुआ था। फौजी साहब ने अमेरिकन सिस्टम के तहत 10 रियाल देने लगे, लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं भाई आप ना दे, मैं कर देता हूँ उसकी पेमेंट जो है। और इसके लिए कोई पेमेंट कहीं नहीं करनी थी, इसके लिए मोबाइल के जरिए ही पेमेंट करनी थी। तो बहरैन से हम छोटे छोटे मसनूई जजीरे आते हैं वहाँ पे। तो एक जजीरा है कि जिसको इन्होंने सऊदी अरब और बहरैन का बॉर्डर करार दिया। इस जजीरे में आधा हिस्सा बहरैन में और आधा हिस्सा सऊदी अरब में हम वहाँ पहुंचे, और इसके अंदर बहुत से टावर बने हुए थे। इसमें एक सऊदी टावर ग्रीन कलर का और बहरीन का टावर ये रेड कलर का था। अब मगरिब के अजान में 15 मिनट हुए थे, तो उसी जजीरे की अंदर ही मस्जिद नजर आई। हम वहाँ पे पहले रुके, नमाज पढ़ी वहाँ पे। अब अंधेरा
چھا چکا تھا۔ اب ہم نے پارکنگ ایک طرف کر لی اور پورے جزیرے کے اندر ہم پیدل چلنے لگے۔ یہ جزیرے پر سبزہ بالخصوص اگایا گیا تھا، بارش سے دھل کر یہ سبزہ بہت ہی نکھر کر آیا ہوا تھا۔ اب ہم ساحل پر چلتے چلے آئے اور ایک واک کر رہے تھے، تو اب پورا 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اس ٹائم۔ اب دیکھیے کہ سمندر کے پرسکون پانی میں یہ ایک بالکل جھلملا رہا تھا یہ چاند، یعنی اوپر ٹاپ پہ بھی اور نیچے سمندر میں بھی ہمیں وہی نظر آ رہا تھا۔ یہ پہلا ایکسپیرینس ایسا ہوا، تو اس منظر کو دیکھ کے فوزی صاحب رومانٹک موڈ میں آ گئے، فرمانے لگے، مسٹر مبشر، آپ جانتے ہیں کہ یہ منظر جو ہے نا، خواتین کی ایک یہ کشش ہوتی ہے اور وہ اس ماحول میں بہت رومانٹک ہو جاتی ہے۔ اب میرا تو کوئی اس میں پتہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایکسپیرینس تھا، لیکن فوزی صاحب نے بہرحال ایک پڑھا ہوگا، سنا ہوگا انہوں نے، تو ان کو اس کا پتہ تھا۔ تو جناب اس طرح کے اس جزیرے پہ ہم پورا واک کرتے رہے۔ اچھا، اس میں یہ میں عرض کر دوں کہ سعودی عرب اور بحرین میں ہم لوگوں کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں تھی، بس صرف اپنا پاسپورٹ چاہیے تھا، وہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ ہم تو آفیشلی آئے تھے نا، تو کوئی پاسپورٹ ظاہر ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں تھا، وہ تو کمپنی کے پاس تھا، تو ہمارے پاس اقامہ تھا، تو اس لیے اب ہم لوگ بحرین میں نہیں جا سکتے تھے۔ اب دیکھا گاڑیاں ایک پوری میگزین امیگریشن پلازا کے ساتھ بالکل لائن میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لیے امیگریشن آفیسر صرف سمپل اتنا ہی کرتے تھے کہ اپنی کھڑکی سے نکال کے پاسپورٹ آتا اور اس پہ وہ سٹیمپ کر کے ان کو دے دیتے تھے، بس اتنا ہی تھا۔ تو اس میں پھر یہ بھی ہوا کہ بعد میں میرے ایک کزن جو ہیں، وہ ان کے والد صاحب کی جاب دمام میں تھی، تو اب بیٹے کی اسٹڈیز کے لیے وہ پھر بحرین انجینئرنگ کالج میں پڑھانا انہوں نے شروع کیا، تو وہ ڈیلی بحرین جاتے اور ڈیلی آ کے دمام میں والدین کے ساتھ وہاں پہ رہنے لگے۔ بحرین کا دارالحکومت منامہ اب 15 کلومیٹر ہی تھا، لیکن دمام کی فلائٹ نہیں ملتی لوگوں کو، تو وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ وہ بحرین میں اتر جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ٹیکسی کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے دمام میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر کافی دیر تک ہم انجوائے کرتے رہے وہاں پہ، اور اسی جزیرے کے اندر ہی کہ جو ایک بارڈر کا یہ جزیرہ تھا، جو بڑا اچھا ڈیولپڈ قسم کا تھا، اس کے کیا ہم نے کہا کہ بھی ایک اس کی چلیں اب ہم خبر کی کارنش کو بھی ذرا دیکھ لیں وہ کیسی ہے، یعنی دن میں تم نے دیکھ لی تھی، رات میں کیسی آتی ہے۔ تو یہاں سے کازوے کی لائٹس پوری اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تب ہم لوگ میں نے پھر یہ پلان کیا کہ کچھ عرصے کے بعد فیملی کے ساتھ یہاں آؤں گا، تو اب عشاء کی نماز آ گئی تھی جو کہ 6 بجے تھے بھی، یعنی وہ دیکھیں ٹائم کا اتنا آ گیا تھا فرق۔ تو خیر میں نے یہ کیا کہ فوزی صاحب نے 3 دن رہنا تھا، میں نے ان کے ہوٹل میں وہاں پہ ان کو اتارا، اور پھر موبائل پر میری بات ایک اپنے یونیلیور کے میرے کولیگ نوید صاحب کو ہوئی کہ وہ بحرین میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے ایگزیکٹ پوائنٹ بھی بتایا کہ بھئی وہیں پہ آپ آ جائیں۔ تو وہاں پہ آئے، رکے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گپ شپ ہوئی ہماری، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے سیدھے ایئرپورٹ چلا گیا، اور لیٹ ہونے کے باوجود بھی جہاز میں بہرحال انٹر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ بورڈنگ پاس پہلے ہی میں جدہ میں کر چکا تھا، یعنی وہ جو ریورس ہے اس کا بھی اسی مشین میں اسی وقت ہی ہو جاتا ہے، تو وہ ہم کر ہی چکے تھے۔ تو اس سے جناب 11 بجے
آرام سے رات میں پہنچے. اچھا اس فلائٹ میں یہ تجربہ ہوا کہ انہوں نے اسپیشل پائلٹ نے یہ اسپیشل اس میں خاص پوائنٹ پہ کہا کہ ابھی جھٹکے آپ کو آئیں گے، یہ اس طرح کی ہوا ایسی آ رہی ہے تو آپ سیٹ بیلٹ اگر آپ نے اتاری ہے تو فوراً لگا لیں. تو وہ ہم نے گھر میں نے تو پہلے ہی لگائی ہوئی تھی. تو پھر یہ پہلا ایکسپیرینس میرا ہوا کہ اب وہ فلائٹ کے اندر ہوا اتنی تیز تھی کہ وہاں پہ بالکل جہاز کے اندر جھٹکے محسوس ہو رہے تھے اور اس پہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کا ٹائم آ گیا. لیکن وہ کچھ منٹ کے ہی معاملہ تھا، پھر اس کے بعد نارمل ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر مجھے ایک اور جانا پڑا تھا، وہ بھی آفیشیل تھا، لیکن تب میں نے یہ کیا تھا کہ اپنی گاڑی پہ ہی وہ گیا اور فیملی کو لے گیا تاکہ وہ بھی دمام اور یہی جو کازوے ہے یہ پوری ان کو دکھائی، بحرین دکھایا تو انہوں نے بھی انجوائے کیا. اور وہاں سے پھر ہم اسی طرح ہی اپنی گاڑی پہ آئے اور یہ پورا یہ جو 1400 کلومیٹر روڈ ہے تو اس کو ہمیں صرف اتنا ہی کہ 12 گھنٹے سے بھی کم میں ہی ہم پہنچ گئے تھے. یعنی ہوا یہی تھا کہ ہم صرف فجر کے ٹائم چلے اور ظہر جا کے ہم نے وہاں پڑھ لی، یعنی اتنا بس اس میں لگا تھا. تو جناب یہ اس طرح کا تھا معاملہ. تو جناب انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم پھر کچھ ذکر کروں گا ریاض کا، اور پھر اس کے بعد خیبر، مدائن صالح اور تبوک کا یہ آخری لیکچر ہوگا سعودی عرب کے ٹورزم کا. اس کے بعد پھر وہی پھر تبوک سے ہی میں چلا تھا اور ہم لوگ پھر فیملی چلے گئے تھے جارڈن میں، اور پھر جارڈن سے ہو کے ایجپٹ میں بھی اپنی گاڑی پہ چلے گئے تھے. تو وہ پھر انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بات چلے گی. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.